اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کروں گا کسان اتحاد کا جو احتجاج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات کروں گا LC کھولنے کے لیے حکومتی بینک طرف سے جو رکاوٹیں ہیں اس کا کیا نقصان ہونا ہے ہماری انڈسٹری پہ اور زر مبادلہ۔ معزز ناظرین، کسان اتحاد ہفتہ 10 دن پہلے بھی اسلام آباد یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے دھرنا دینے کی کوشش کی یا رکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی۔ F9 پارک تک ان کو محدود کیا گیا، تو کچھ مطالبات ان سے لیے گئے کہ آپ مطالبات اپنے دے دیں، اس پہ کوئی ہم اچھا فیصلہ کر دیں گے۔ مطالبات لیے گئے۔ مطالبات کیا تھے؟ بجلی کا مین ایشو بجلی کا ہے کسان کے لیے، دوسرا ایشو ڈیزل کا ہے، اور تیسرا کھاد اور بیج اور یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں۔ اب بجلی جو پچھلی نواز گورنمنٹ تھی یا PTI کی گورنمنٹ سے پہلے ایک فکس ٹیرف تھا جو فارمنگ کے لیے ٹیوب ویل ہیں یا جو بھی ہے جہاں بجلی آپ کے فارمز میں استعمال ہوتی تھی، وہ 5 روپے کا ایک یونٹ چارج کیا جاتا تھا۔ عمران خان کی گورنمنٹ میں اس کو 5 سے بڑھا کے 8 کر دی، اور اب ان 5 مہینوں میں، ان 6 مہینوں میں وہ 8 سے بڑھ کر لگ بھگ 30 کے قریب اوپر یا نیچے یہاں تک چارج کیا جا رہا ہے۔ اب خود ہی بتائیں کہ اتنی مہنگی بجلی اور پھر گندم کی کنٹرولڈ پرائس گورنمنٹ کی طرف سے، کیا اس کسان کا دماغ خراب ہے؟ وہ نقصان میں گندم اگائے گا اور پھر نقصان پہ بیچے گا؟ یہ کسان یہی تو دوائی دے رہے ہیں ان کو، جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ گندم کی قیمتیں پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی، گندم کسان نہیں اگائے گا۔ اسی طرح ڈیزل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ فارمنگ میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے آپ کا جو ٹریکٹر چلتا ہے گندم کی تیاری کے لیے۔ زمین کو کتنی دفعہ ہل دیا جاتا ہے؟ 4 سے 6 دفعہ۔ بہت زیادہ ڈیزل اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر پانی دینے کے لیے بہت زیادہ پمپنگ سٹیشن جو ہے وہ ڈیزل پہ چلتے ہیں۔ پھر دوسری جو مشینری ہے، مثلا گندم کی بوائی ہوئی، دوسری فصلوں کی بوائی ہوئی، اٹھائی ہوئی، ان کی تھریشنگ ہوئی، اور پھر ان کو منڈیوں تک جو پہنچانے کا سارا سلسلہ ہے، وہ بغیر ڈیزل کے تو پاسبل نہیں ہے نا۔ کون ہوگا جو اپنا نقصان کر کے، اپنے گھر سے نقصان کر کے تو آپ کو سستی گندم اگا کے دے گا، آپ کی مارکیٹ تک پہنچائے گا؟ اور پھر کسانوں کے حالات کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، وہ کافی ساری چیزیں ادھار سدھار پہ چلا، ڈیزل کہیں سے ادھار لے لیا، ٹریکٹر کا ادھار ان کا بچا ہوتا ہے، باقی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، بیج ادھار، تو اس طرح کی چیزیں پہ وہ سال کے اینڈ پہ آ کے جب گندم فروخت ہوتی ہے یا کوئی فصل بھی فروخت ہوتی ہے تو اس کی وہ پیمنٹ اس وقت ہے۔ تو وہ کیسے وہ چیزیں اگائیں گے کہ جن کی وہ جس پہ جتنا وہ خرچ ہو رہا ہے وہ خرچ ہی اس کا نہیں نکلتا، اس کی مزدوری ہی نہیں نکلتی، تو کیسے آپ کو دے؟ یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، اس کسانوں کی بات سننی چاہیے۔ بجلی کے اتنے زیادہ بل بہت زیادتی ہے، کیا آپ نے قیمتی ان چیزوں کی اتنی زیادہ بڑھائی ہیں؟ نہیں بڑھائی ہیں آپ نے۔ اسی طرح ڈیزل کو دیکھ لیں، بہت زیادہ ہے، کھاد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کسان کہاں سے پورا کرے؟ تو مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسان نے گندم کی بوائی نہیں کرنی، وہ گندم سے ہی پیچھے ہٹ جائے گی، یا تو اس کی زمینیں خالی رہ جائیں گی، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ڈیزل کے لیے، بجلی کے بل کی پیمنٹ کے پیسے نہیں ہوں گے، اس کے میٹر کٹ جائیں گے، تو وہ کہاں سے پانی لگائے؟ ڈیزل کے پیسے نہیں ہوں گے، کہاں سے وہ ہل چلائے گا اور گندم اگائے؟ تو وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، گندم کی بوائی نہیں ہوگی، تو کیا آنے والے 6-8 مہینے بعد آپ کو گندم کی شارٹیج نہیں ہوگی؟ کیا آپ کے پاس ڈالر ہے؟ کیا آپ گندم کو باہر سے منگوائیں گے؟ اور اب بھی جو آپ گندم منگوا رہے ہیں اس کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے بارے میں وہ خبریں بڑی بھیانک سی آ رہی ہیں کہ وہ والی گندم آپ لوگوں نے امپورٹ کی ہے جو وہاں پہ ریجیکٹ ہو چکی تھی، وہ ضائع کرنے جا رہے ہیں، وہ گندم آپ نے منگوائی ہے۔ ایک جہاز شاید آ گیا، ایک آنے والے دنوں میں آئے گا، یا وہ بھی شاید آ گیا ہوگا، تو اس کا بھی یہی ہو۔ تو یہاں سے آپ کمائیاں کریں گے اور اپنے ملک کے جو وسائل ہیں آپ اس کسان کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ان کی بے روزگاری جو ہوگی، ان کی بھوک ہوگی، اس کو آپ کہاں لے کے جائیں؟ کدھر لے کے جائیں؟ آپ ان کسانوں کی بات ہی نہیں سن رہے، آپ نے ان کے مطالبات نہیں مانے، وہ دوبارہ آ گئے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، وہ جوک در جوک اور آتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ نے کوشش کی ہے کہ رات کے ٹائم جب کچھ لوگ ادھر ادھر سونے کے لیے چلے گئے، آپ نے ان پہ ہلہ بول دیا، پولیس ان کو تتر بتر کرنے کوشش کی، ان کو بھگانے کی کوشش کی۔ وہ تو ان کو کمیونیکیشن سسٹم اس طرح کا اسٹرانگ تھا کہ وہ ود ان 5 منٹس وہ لوگ جدھر سوئے ہوئے تھے وہ پہنچ کے نعرے مارتے ہوئے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو آپ اس کسان کے ساتھ کیوں ظلم زیادتی کرتے ہیں؟ اس نے کیا ظلم کیا آپ کے ساتھ؟ کیا زیادتی کی ہے؟ یہ وہ کسان ہے جو آپ کی قوم کو پال رہا ہے، وہ دن کو بھی محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو بھی پانی لگاتا ہے، ٹریکٹر والا رات کو بھی ٹریکٹر چلا رہا ہوتا ہے، اور رات کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، دن رات وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ مفت میں وہ آپ کو یہ گندم اور باقی فصلیں جو ہے وہ اگا کے دے دیں۔ آپ ان کے مطالبات کیوں نہیں سنتے؟ سارے جائز مطالبات ہیں ان کے، اور ان کے جائز مطالبات کو آپ مانیں، ان کو سبسڈی دیں، ان کو رعایت دیں ڈیزل میں بھی۔ بجلی کا جو بے تحاشا اضافہ آپ نے کیا ہے فارمنگ میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جب اتنی مہنگی ڈیزل سے، بجلی سے یہ بنائی جائیں گی، اگائی جائیں گی،
اور مارکیٹ تک آئیں گی تو ان کی قیمتیں وہی رہیں گی؟ کیا وہ ساری مہنگائی آگے عوام تک اینڈ یوزر تک نہیں جائے گی؟ پھر ایک اور شور مچے گا. اب تو کسان شور کر رہے ہیں، باقی لوگ اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی جب یہ چیزیں آئیں گی اتنی مہنگی، جن کی پروڈکشن کاسٹ اتنی مہنگی ہوگی، جب وہ چیزیں مارکیٹ میں آ جائیں گی تو پھر مہنگائی آپ کی اور بہت زیادہ بڑھ جانی ہے، اور پھر اینڈ یوزر جو ہے وہ بھی چیخنا شروع ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کے پاس ڈالر بہت زیادہ ہیں، آپ باہر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بے شک کریں. ان چیزوں میں آپ کا جو ہے وہ دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں سے کک بیکس بھی ملتی ہیں، آپ کی جیبیں بھی بھرتی ہیں، باہر جاتیں بھی بنتی ہیں، ان چیزوں میں آپ خوش ہیں. اور اسی طرح دوسری جو چیز میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ ان انڈسٹریز کو مارنا چاہتے ہیں جو یہاں پاکستان میں تھوڑی سی امپورٹ کر کے اور اس کے بعد باقی مینوفیکچرنگ یہاں پہ کرتی ہے. کچھ پرسنٹیج انہوں نے امپورٹ کرنی ہوتی ہے، کچھ جو را مٹیریل میں کچھ چیزیں استعمال ہونے والی ہیں وہ وہاں سے انہیں منگوانی ہے، یا کچھ مشینری منگوانی ہے، اور باقی ساری جو ہے وہ 60 70 80% جو ہے وہ یہاں پاکستان کی اپنی جو ہے وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، را مٹیریل ہے یا کوئی چیز بھی ہے، مین پاور ہے. تو آپ اس انڈسٹری کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ان کی ایل سیز کیوں نہیں کھولی جاتی؟ ان کو مہنگا ڈالر خریدنے پہ کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ نے تو پاکستان کو بھی نہیں بخشا. آپ نے پاکستان کے لیے جو آئل منگوایا اس کے لیے جو ڈالر اکٹھا کیا گیا وہ بھی آپ نے جب مارکیٹ میں بینک ریٹ آپ کا جو ہے وہ 230-32 تھا اس وقت 248 پہ اس کو لے کے دیا آپ نے. آپ کے ہی لوگ ہیں یہ دینے والے، یہ مافیا بھی آپ کی اپنی ہے. آپ نے ادھر سے بھی کمائیاں کی، کوئی جگہ آپ چھوڑتے ہیں، کوئی در ایسا چھوڑا ہوا ہے جہاں سے آپ نے کمائی کے دروازے اپنے لیے بند نہ کیے ہوں؟ تو اس انڈسٹری کو آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کیا اس انڈسٹری کو بھی آپ بند کروانا چاہتے ہیں؟ اور وہ انڈسٹری جو آگے BCO انڈسٹریز چلا رہی ہے، ان کو اسپیئر پارٹس کی فراہمی کر رہی ہے، ان کے لیے مختلف چیزیں بنا رہی ہے، وہ کئی کارخانے ان کی وجہ سے چل رہے ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو وہ چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گی، وہ اسپیئر پارٹس، وہ ان کی ضروریات باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گی. آپ کے پاس بہت ڈالرز کے لیے تو آپ IMF کے لیے مرتے رہے پچھلے 5 مہینوں سے. تو کہاں سے لے کے آئیں گے یہ ڈالرز؟ اس انڈسٹری کو بھی اگر آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کی LCs نہیں کھول رہے ہیں، ان کو کنٹرول ریٹ پہ ڈالرز نہیں مل رہے ہیں، تو آپ کدھر جائیں؟ ویسے آپ کھول ہی نہیں رہے، آپ نے روکا ہوا ہے. کس لیے روکا ہوا ہے؟ آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. کیا اس طریقے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے؟ کیا آپ امپورٹس روک لیں گے؟ آپ ایسی انڈسٹریز کو بند کر کے بیٹھ جائیں گے جس سے 10 اور مسئلے کریٹ ہو جائیں گے؟ تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں. حکومتیں ایسے نہیں چلتی، سوچ سمجھ کے چلتی ہیں. ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے. آپ نے انڈسٹری کو بند کر کے، فارمنگ کو بند کر کے آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. یہ آپ کا فیلئر ہوگا اور بہت بڑا فیلئر ہوگا آنے والے دنوں میں. اس چیز کو نوٹ کریں اور ان مسئلے مسائل کا جو آسان حل ہے اور فوری حل ہے وہ دیں، اور کسان کو یہاں سے روانہ کریں واپس ان کے مسئلے مسائل حل کر کے. اور جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے ان کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی بر وقت حل کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.